أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق اللہ. اللہ جل شانہ نے ہر انسان کی جان کو محترم بنایا ہے، لہذا کسی کے لیے بھی جائز حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان لے. اگر کوئی ایسا کرے گا، کسی دوسرے انسان کی ناحق جان لے گا، تو اس حوالے سے ارشاد ہے کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا، بدلہ فرض کیا گیا، بدلے کے اندر مقتول کی جان لی جائے گی. یہ قصاص، یہ بدلے کے اندر مقتول کا کہ قاتل کا قتل کیا جانا اہل ایمان کے لیے ہے. اور اس حوالہ سے تمام انسان برابر ہیں، ذات پات، اونچ نیچ، مسلمان، کافر، آزاد، غلام، مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، کوئی فرق اور امتیاز نہیں. اللہ جل شانہ کو ہر انسان پیارا ہے. مساوات انسانی کا ایسا عملی مظاہرہ کسی مذہب کے اندر نہیں. اونچ نیچ، ذات پات، مالدار غریب کا کوئی تصور نہیں. کسی شخص کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت اور برتری نہیں. فرمایا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی ناحق جان لے لیتا ہے تو بدلے کے اندر اس کی جان لی جائے گی. عرب کے جاہل لوگ، مشرکین مکہ، یہود، ان سب کے اندر یہ چلن تھا کہ وہ انسانیت میں امتیاز کرتے تھے. اونچ نیچ کا، ذات پات کا، ہر طرح کا تصور ان میں تھا. لہذا وہ اس مسئلے کے اندر بھی فرق رکھتے تھے. اگر کسی مالدار آدمی کا کوئی قتل ہو گیا یا اونچی ذات والے کا کوئی قتل ہو گیا تو اس کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم تو مالدار ہیں اور اونچی ذات والے ہیں، ہمارا کوئی آدمی مارا گیا ہے، لہذا بدلے کے اندر ہم ان کے 2 لوگوں کو ماریں گے، یا ہماری کوئی عورت ماری گئی تو بدلے کے اندر ہم ان کے کسی مرد کو ماریں گے، یا ہمارا کوئی غلام انہوں نے مار دیا تو ہم تو اونچی ذات والے لوگ ہیں، ہمارا غلام بھی پھر ہمارا غلام ہوا، بدلے کے اندر ہم ان کے آزاد آدمی کی جان لیں گے. فرمایا اسلام میں ایسا تصور نہیں. الحر بالحر، آزاد آدمی کے بدلے میں آزاد آدمی کی جان لی جائے گی. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کی جان دی جائے گی.
فالانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت کی جان لی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرق ہو کسی اعتبار سے، سب انسان محترم اور سب کی جان محترم۔ البتہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، بغیر کسی بدلے کے معاف کر دیتے ہیں، بغیر کسی معاوضے کے معاف کر دیتے ہیں، تو پھر قصاص کا حکم اٹھ جائے گا۔ پھر بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ان کا مطالبہ ہو، مقتول کے ورثاء چاہتے ہوں کہ ہمیں بدلے کے اندر دیت دی جائے، تو جو شرعی دیت ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دے دی جائے گی۔ اس صورت میں بھی قصاص کا حکم ختم ہو جائے گا، بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور دیت سے ہٹ کر اگر ان کا کسی بات پر معاہدہ ہو جائے، صلح ہو جائے، مقتول کے ورثاء وہ کوئی مطالبہ کرے اور قاتل یا اس کے ورثاء ان کا مطالبہ پورا کر دیں، تو اس صورت میں بھی قصاص کا حکم ختم ہو جائے گا، بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے تمہارے لیے نرمی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ تو انسان کی جان نہ حق لی تو بدلے میں ضرور قاتل کی جان لی جائے، لیکن اگر مقتول کے ورثاء کسی بات پر راضی ہیں تو اللہ نے بھی حکم کے اندر نرمی رکھ دی، قصاص کا حکم معاف فرما دیا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر کوئی شخص مقتول کے ورثاء قاتل یا اس کے ورثاء سے دیت لے لیں یا عوض کے اندر کوئی چیز لے لیں اور لینے کے بعد پھر اس دشمنی کو زندہ رکھے، قاتل یا اس کے ورثاء سے پھر بدلہ لینے کی ٹھانے، تو یہ صحیح نہیں، یہ پھر زیادتی ہوگی۔ جس طرح عرب کے اندر دشمنیاں نسل در نسل چلتی تھی، اگر دیت لے لی، عوض لے لیا تو بات ختم ہوئی۔ اب اگر قاتل سے یا اس کے ورثاء سے کسی قسم کے بدلہ لینے کی، زیادتی کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو یہ اللہ کا مجرم ٹھہرے گا۔ قاتل کا قتل یا تو اس سے بدلہ لے لیا جائے، اسے بدلے کے اندر قتل کر دیا جائے، یا اس سے دیت کوئی عوض لے لیا جائے۔ جب دیت اور عوض لے لی تو گویا اس کا وہ عمل خود ہی معاف کر دیا، ختم کر دیا، اب اس کے درپے ہونا صحیح نہیں۔ یہ قصاص کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا اور اس کے اندر اللہ جل شانہ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ پھر معافی کا رستہ بھی رکھا، اس کے اندر تخفیف اور نرمی بھی رکھی۔ یہودیوں میں ان کے اصل احکامات میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص قتل ہو گیا تو بدلے کے اندر بہر صورت قاتل کو قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول کے ورثاء معاف بھی کریں۔ اور نصارہ میں ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص قتل ہو گیا تو بدلے کے اندر صرف دیت دی جا سکتی، نہ تو قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے معاوضہ دیت لے کر صلح، اور نہ اس کو بالکل معاف کر دیا جا سکتا ہے، بلکہ ہر صورت کے اندر دیت اور بدلہ۔ لیکن اسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے۔ انسان کی جان محترم ہے، ہر انسان کی جان، کیوں اس نے کسی دوسرے شخص کی جان دی؟ اور اس حکم کے اندر تخفیف اس صورت میں ہے کہ مقتول کے ورثاء یا تو معاف کر دیں کوئی عوض لے کر،
یا بغیر عوض کے ہی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی